اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 122 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی وہ سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے تھے، ہم کو بتا رہے تھے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ آپس میں کس طرح جو ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یا اگر یہود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اسلام پہ ہیں، ہم بھی صحیح رستے پہ ہیں۔ جو نصارہ ہے جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح رستے پہ ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ غلط رستے پہ ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی ساری باتیں کہ وہ کیا کیا کرتوت کرتے ہیں، کیا کیا وہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کے اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کی ہم نے پڑھا تھا نا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، دین اس کے بعد سے جو ہے وہ حضرت جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع جو ہیں ان میں سارا ان کا بتایا کہ ان کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا کے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اسرائیل مین حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یا بنی مینس بیٹے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کے بیٹے یا ان کی اولاد، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا نعمتیں کی۔ ہم نے لاسٹ جو 10 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں، 10 سے بھی زیادہ رکوع تھے، وہ انہی کے بارے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی زیادہ نعمتیں کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہوگا، مجھے دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا ان کی نعمتیں پڑھی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی تھی، ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ دین اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان طیہ میں ان پہ کتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں کی، من و سلوہ اتارا، ان کی اولاد ہوتی تھی، اس کے کپڑے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا تھا اس کو ویسے ہی کپڑے بڑے ہو جاتے تھے، سایہ ان لوگوں پہ آتا تھا، ان کے ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس پر اتنے زیادہ ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو مال ملا، اتنے فل وہ باغات وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ساری نعمتیں جو ہیں ان کو دوبارہ سے یاد کروا رہے ہیں۔ ہوتے نا کہ اگر ہم پہ جو ہے کوئی احسان کرے، تو اگر ہم اس کی کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں بتایا نا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم جو ہے وہ میری بات ہی نہیں مان رہے، میں تمہاری ہر بات مانتا تھا، تمہاری ہر بات میں نے مانی، اور تم جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہے۔ بہن بھائیوں میں اکثر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایک کی بات اگر اکثر مانیں، ہم اس کی بات پوری کریں، دین اگر ہم اس کو کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ اگر نہیں کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے کام کہا تھا، میں نے تو کیا ہے، اب جب میں کہہ رہا ہوں تو تم جو ہے نہیں کرتے۔ ہم بار بار اس کو یاد بھی دلاتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا تھا، دیکھو میں نے تمہارے لیے وہ کام کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں پرپز اور ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ سب یاد دلا رہے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں، جو وہ لوگ بھٹک چکے ہیں، جو وہ سیدھے رستے سے جو ہے وہ پھر چکے ہیں، وہ دوبارہ سے ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو دیں، کتنا کچھ نوازا ان کو، پھر بھی وہ جو ہے سیدھے رستے پہ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر جو ہے نا فضیلت دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جو پوری جو قوم میں سب سے زیادہ فضیلت والی قوم تھی نا، وہ تھی بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری قوموں پہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فضیلت بخشی تھی، تو وہی سارا اللہ جو ہے نا اب ان کو یاد کروا رہے ہیں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقو، اور ڈرو. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں یاد کروائیں، اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ واتقو، اور ڈرو، یومن، دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفسن، کوئی شخص، ان نفسن، کسی شخص سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ اسے نفع دیا جائے گا، نفع دے گی، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ ہی ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے. اب یہ جو آیت ہے نا، جو یہود و نصارہ لوگ تھے نا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم دنیا میں برے کام کرتے بھی ہیں نا، اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا. جو ہمارے باپ دادا نا، جو بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، یا جو بڑے باپ دادا ہمارے گزر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بخش دیں گے اور ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ان کے اس پوائنٹ کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ نازل کی ہے. اب یہ آیت جسٹ یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ بنی اس یہاں پہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا نیم نہیں لیا. یہ آیت جو ہے بے شک اس ٹائم کے لیے ان لوگوں کے جو ان کی سوچ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ آیت جو ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہم جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے اگر ہماری سفارش ہو جائے گی تو ہم لوگ بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. جو مومن ہے نا اس کے لیے سفارش ہے، مینس کہ اگر کوئی مومن، بہت سی حدیث ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے بالکل یہ ثابت ہے کہ سفارش ہوگی، لازمی ہوگی. کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اگزامپل آگے دیتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی حفظ کرتا ہے قرآن کو تو وہ بھی سفارش کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 لوگوں کو جو ہے وہ بخشوا سکتا ہے. لیکن کن لوگوں کو بچائے گا؟ وہ بچا سکتا ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہوں گے، جو اسلام کے دائرے میں ہوں گے. جو لوگ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ہم لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہم چلو گناہ کر لیتے ہیں، چلو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ وہ احکامات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھو نا کہ تم لوگ یہ کام کرو، یہ نیک کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے بس نعرہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ جنت میں، ہم نعرہ لگاتے ہوئے وہ ہمیں جو ہے نا بخشوا لیں گے اور ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ان کو اس آیت کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو، اسے کلیئر ہو جائے گا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، پیپر دینے کے لیے بیٹھے ہو. تو اب اس میں اگر آپ کے پاس ایگزام کے پیپر آیا ہے اور آپ اس میں بالکل لکھ ہی نہیں رہے ہو، بولو کہ نہیں میرے فادر جو ہیں وہ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں، تو وہ مجھے ایزیلی جو ہے نا وہ پاس کروا دیں گے. آپ کچھ لکھ ہی نہیں رہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی میں نے کچھ نہیں لکھنا، میرے فادر ہیڈ ہیں تو میں جو ہے نا وہ ایزیلی پاس ہو جاؤں گا. اب ایک بندہ ہے، اس نے اتنی اچھی تیاری تو نہیں کی لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اس نے جو ہے وہ پیپر حل کرنے کی کوشش کی ہے. اب جب ایٹ دی اینڈ وہ پیپر جو ہے وہ ٹیچرس کے پاس جائے گا، اب جس نے ڈیفینیٹلی نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا، بے شک اس کا فادر ہیڈ ہو یا جو بھی ہو، وہ فیل ہی فیل ہے، وہ پاس نہیں ہوگا. اگر وہ کچھ لکھتا یا کچھ اٹیمپٹ کرتا دین جو ہے وہ کچھ کر سکتے تھے. جب اس نے پیپر ہی اٹیمپٹ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی وہ فیل ہی فیل ہے. اب جس آدمی یا پرسن نے جو ہے وہ پیپر سالو کیا ہے، بے شک اس نے ٹھیک نہیں اس سے ہوا، اس نے ٹرائی کیا ہے، اگر اس کے 2 سے 3 جو ہے وہ مارکس کم بھی آ جاتے ہیں پاسنگ مارکس ہونے میں، تو بھی ٹیچرز ایسا اکثر کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کے 2 یا 3 مارکس کم ہو تو وہ ایکسٹرا مارکس دے کے نا وہ آپ کو کم از کم پاس کر دیتے ہیں کہ چلو یہ پاس ہو جائے، اس کا جو ہے وہ ایئر جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو. تو سیم یہی پروسیجر جو ہے نا وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے. یہ جو آپ دنیا میں ہو نا، یا آپ ایگزامینر ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں پرچہ دے دیا، اور وہ پرچہ کیا ہے؟ کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پیپر تم نے سالو کرنا ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے
اس بندے کی طرح کہ جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اینڈ پہ جو ہے نا وہ بچ جاؤں گا، میرے فادر تو جو ہیں وہ ہیڈ ہیں تو وہ مجھے پاس کر دیں گے. تو اگر آپ نے اس کی طرح کرنا ہے یا پھر آپ نے، یا آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اس بندے کی طرح کرنا ہے کہ چلو اس سے زیادہ نہیں ہوا، وہ تھوڑا بہت اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے نا. اگر آپ اٹیمپٹ، یہی اگزامپل ہے کہ اگر مومن اور کافر میں، کہ آپ جو ہے اٹیمپٹ، جو مومن ہوتا ہے نا وہ کم از کم اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اٹیمپٹ کرتا ہے نا اس پہ جو پاسنگ مارکس اگر اس کے کم بھی ہوں گے نا تو وہ سفارش کے طور پہ جو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، یا پھر جیسے ڈیفرنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے ہیں حدیث میں کہ کون کون سفارش کر سکتا ہے، اس کے حق میں وہ سفارش قبول ہوگی جس کے 2 سے 3 مارکس جو ہیں وہ پاسنگ مارکس سے کم ہوں گے. یہ مت سوچیں کہ آپ نے بالکل خالی پرچہ دے دیا اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس آیت کو غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش، کوئی معاوضہ کچھ قبول نہیں ہوگا. غور کرنے کی ضرورت ہے بس ہمیں. خود اپنے اعمال کی روشنی ہم نے جو ہے قیامت کے دن دیکھیں گے کتنی روشنی اور کتنی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی معاوضہ کرے گا یا کوئی سفارش تمہارے حق میں قبول ہوگی. اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو کہ کچھ نہ کچھ تو آپ سے اٹیمپٹ ہو جائیں. چلے زیادہ نہیں ہو رہا تو کچھ احکامات کو فالو کر لیں. ابھی تک ہم نے فرسٹ پارے میں صرف کچھ احکامات پڑھے. ایک، نماز ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا. یہ کوئی مشکل چیزیں ہیں؟ ابھی تک جو ہے ہم نے جسٹ یہ احکامات پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہ کوئی مشکل احکامات تو نہیں ہے. ساتھ ساتھ ان کو لے کے جو ہے وہ چلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا فرماتے ہیں. ساتھ ہی اب اگلی آیت میں جو ہے ایک خوبصورت واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت 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 خاص نبی ہیں. ان کو جد انبیاء کہا جاتا ہے، مینس کہ انبیاء کا باپ ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو ان کے بارے میں آیات جو ہیں وہ اگلی جو ہم نے پڑھنی ان کے بارے میں ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ان چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پوری کر دی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. ڈیفینیٹلی جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، جب آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، آپ اسلام قبول کرتے ہو، تو آپ پہ جو ہے وہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آزماتے ہیں کہ اپنے ایمان میں کتنا خالص ہے. تو سیم یہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. کیسے آزمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 جو ہیں وہ بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، جو تھیں، ایک حضرت ہاجرہ تھی اور ایک حضرت سارہ تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اولاد نہیں تھی. آپ کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی تھی. اور پتہ ہے آپ کو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی اس سے محبت ہوتی ہے. اب جو حضرت ہاجرہ تھی نا، ان کو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بڑھاپے میں. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا نا، ایک تو بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری، اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کو نا کہیں دور چھوڑائیں، مکہ میں چھوڑائیں جا کے ان کو. تو جو ہے آپ نے بالکل اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے آپ نے سر جھکایا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چل پڑے. جب آپ مکہ میں پہنچے اس ٹائم وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، وہ بالکل ویران، ہر چیز بالکل جو ہے نا، وہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ تھا. تو حضرت ہاجرہ جو ہے نا، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے نا تو آپ چلنے لگتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. تو آپ نہیں جواب دیتے تو حضرت ہاجرہ پوچھتے ہیں مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر آپ کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے پوری امید ہے کہ وہی ہمیں جو ہے نا وہ پالے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اکیلے بیابان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
اب وہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمزم کا کیسے واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے، تو جو ہاجرہ ہیں وہ صفا مروہ پہ چکر لگاتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ ایڑی مارتے ہیں، تو پھر وہاں سے زمزم کا پانی نکل آتا ہے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے نا یہ آزمائش تھی آپ پہ بہت بڑی، کہ آپ کا ایک تو بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ ان کو چھوڑ آئیں، آپ ان کو اکیلا چھوڑا، یہ ایک آزمائش تھی۔ اور پھر جب آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ آپ نے ذبح کرنا ہے، تو وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آزمائش پہ پورے اترے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ سے ڈیفرنٹ آزمائشیں لی تھی جن میں آپ پورے اترے تھے، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو ابراہیم ہیں ان کو چند باتوں سے آزمایا، تو انہوں نے اپنی باتیں پوری کر دی۔ کتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں اور آپ وہ باتیں پوری کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی تعریف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو آزمایا چند باتوں سے تو انہوں نے پوری کر دی باتوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے سے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ باتیں پوری کر دی نا تو ان کو انعام کیا ملا۔ قالا فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں للناس لوگوں کا امام۔ یہ آگے سے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ کہ میں تمہیں انسانوں کا جو ہے وہ امام بنانے والا ہوں، یہ آپ کا لقب بھی تھا۔ اور جند انبیاء جو میں نے آپ کو بتایا تمام نبیوں کے جو باپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ہے۔ ومن ذریتی اور اولاد میں سے، وقالا فرمایا ومن ذریتی میری اولاد میں سے، قالا اس نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جو ہے نا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ تو آگے سے جو ہے نا آپ کویشچن پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے امام بنانے والے ہیں، تو کیا آپ میری اولاد کو بھی بنائیں گے امام؟ مینس کہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک بادشاہ ہوتا ہے تو آگے سے اس کی اولاد ہوتی ہے، دین اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالا میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ مینس کہ جو لوگ اگر آپ کی اولاد میں سے بھی جو لوگ نیک ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ان کو اجر اس چیز کا ملے گا، لیکن جو لوگ کفر پہ رہیں گے، جو لوگ ظالم ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں پہنچے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی تھی، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے شفاعت کی دعا نہ مانگا کریں۔ قرآن مجید میں آیات آگے آئیں گی۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو ایسے بخش دی جائیں گے، وہ تو دیکھیں انبیاء کے والد تھے، حضرت ابراہیم کے والد تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے شفاعت نہیں مانگنی، ان کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہوگا اس کے لیے کوئی میرے جو ہے وہ عہد جو اس کو جیسے پیشوا ہوتا ہے، بادشاہ جو اللہ تعالیٰ سلطنت دیتے ہیں آگے اولاد کو، جیسے وہ حضرت ابراہیم انبیاء تھے، دین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ انبیاء وہ نبی بنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی اولاد میں سے کفر کریں گے یا گناہ گار ہوں گے تو ان پہ میرا جو عہد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا گھر مثابتاً اجتماع کی جگہ للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو، اجتماع مینس کے لوگوں، یہ خانہ کعبے کی بات ہو رہی ہے، اس کی اب تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو خانہ کعبہ بنا تھا نا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا نا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوت کا بنا ہوا، یہ بہت ہی قیمت کا جو موتی ہے یاقوت کا بنا ہوا ایک بیت المعمور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ اتارا تھا زمین پہ، جس ٹائم وہاں پہ اتارا جس ٹائم ابھی خانہ کعبہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
اس کے جو دروازے تھے نا وہ زمرد کے بنے ہوئے تھے، اور ایک دروازہ اس کا مشرقی تھا اور ایک مغربی تھا۔ اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا، جس ٹائم آج جو ہے وہ لوگ خانہ کعبہ موجود ہے، اس جگہ پہ نا اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو رکھ دیا، اور حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے اور تم نے جو ہے اس کا طواف کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ وہاں طواف کیا کرتے تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا نا اور وہاں پہ طوفان آیا اور کیسے وہ سارا سیلاب آیا، تو اس زمانے میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور جو ہے اپنے گھر کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نا کہ آج تک جو ہے نا وہ بیت المعمور چوتھے آسمان پہ جو ہے وہ موجود ہے، اور 70,000 فرشتے جو ہے نا اس کی زیارت کرتے ہیں ایک وقت میں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں نا، ان کو دوبارہ باری نہیں ملتی۔ سوچیں اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا نا، تو آپ نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ تم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ان کو جو ہے وہ بنیادیں سارے جو جہاں پہ بیت المعمور تھا نا، ساری بنیادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو نظر آ گئیں، اور آپ نے ان بنیادوں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو خانہ کعبہ ہے اس کو تعمیر کیا۔ آپ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ان کے پاس گئے، آپ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ والد محترم جیسا آپ کا حکم ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے اس میں ذکر کر رہے ہیں ان آیات میں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے اجتماع کی جگہ و آمنا، اور امن اس لیے کہا گیا کہ جو بھی خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہے نا اس کو امن مل جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں کسی بھی جانور کا جو شکار ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کوئی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار کسی نے کوئی گناہ بھی کیا یا کوئی سزا کا حق وارا، اور وہ بھی اگر خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہے نا تو وہاں پہ اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس لیے اس کو امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اب یہ ایک پتھر تھا، آپ پتھر پہ جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کے اس پہ پاؤں رکھ کے نا تو آپ خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی تھی، تو اس پتھر پہ جو ہے آپ کے پاؤں کے نشان تھے، تو اس کو مقام ابراہیم کہا گیا مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہاں سے وہ 2 روایات میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے طواف کیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا نا تو ان کو پتہ ہوگا کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مصلی سے مراد وہی روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَہِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِیلَ، اور اسماعیل کو، ان یہ کہ طَہِّرَ، وہ پاک رکھیں، بیتیہ، میرے گھر کو، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاکِفِینَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بالخصوص ہے جو چیز ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بولا، آج بھی کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی وہ جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انہی کی نسل میں سے آگے جو ہے نا وہ کسی آدمی کے پاس ہے کہ جو سارا یہ کر رہے ہوتے ہیں کام وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ، جب قَالَ، کہا، ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھل سے، من جو، آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
اب یہاں پہ جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تھے یا کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ ایک بہت ہی فضیلت والا کام تھا۔ اور یہ جب آپ کوئی بھی فضیلت والا یا ایسا کام کرتے تو وہاں پہ آپ جو بھی دعائیں مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے وہ جیسے جیسے آپ تعمیر اللہ کا گھر کر رہے تھے نا، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ امن والا رکھنا۔ اللہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم گھر بناتے ہیں تو ہم بھی اکثر وہ قرآن خوانی پتہ ہے کرواتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت عطا فرمانا، ہمارے گھر پر اپنی برکت عطا فرمانا، جو کمانے والے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ تو سیم آپ بھی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اس کو امن والا بنانا لوگوں کے لیے، اس میں اتنا لوگوں کو، اس کے ارد گرد رہنے والوں کو اتنا پھل سے نوازا، اتنی رزق سے نوازنا کہ ان کو کبھی کوئی کمی نہ ہو۔ اور دیکھیں آج تک کہتے ہیں کہ جتنی فراوانی، جتنے پھل اور جتنی جو ہے وہ رزق سعودی عربیہ میں ہے نا، مکہ کے ارد گرد اتنی کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر اور یوم الآخری، آخرت کے دن پر، ومن جو کفر، جو کفر کیا، اور جس نے کفر کیا، فامتی ہوا اسے نفع دوں گا قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرہ مجبور کروں گا اس کو الی عذاب النار دوزخ کی طرف، وبئس المصیر اور وہ ہے برے لوٹنے کی جگہ۔ اب دیکھیں یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ مکہ کے ارد، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ کفار کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی ہے، لیکن یہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا نا اس کو تو ایک یہ دنیا میں بھی اس میں نعمتیں ملیں گی، اور قیامت کے دن بھی اس کو جنت میں نعمتیں ملیں گی۔ لیکن جو کفار ہیں نا ان کو صرف تھوڑا، کہتے ہیں نا کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم صرف ایک دن یا اس سے بھی کم دنیا میں ٹھہرے ہیں، تو سیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو صرف اس دنیا کا تھوڑا سا نفع ملے گا، باقی پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سخت عذاب میں جو ہے وہ ڈال دیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ سے، اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے، انکا بے شک تو انت السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا آپ مارک کر لیں، یہ پچھلی والی آیت یہ والی اور اگلی جو آیت ہے نا یہ دعا ہے جو انبیاء کرام نے مانگی ہے۔ تو دعا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں جہاں دعا آئے گی نا آپ نے اس کو مارک کرنا ہے، تو ان 3 آیات پہ بھی آپ مارک کر لیں کہ یہ دعائیں ہیں۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ دعاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ جب جب وہ بنیادیں اٹھاتے تھے، جب جب وہ گھر بناتے تھے، تو دونوں جو والد اور بیٹے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اس کو امن والا بنا، ہماری طرف سے قبول فرما۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ محفل وغیرہ یا کوئی درس وغیرہ کروا رہے ہو تو آپ لوگ کوئی نیک کام کرتے ہو نا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ ہماری یہ کوشش کو قبول فرما، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو سیم وہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور ابراہیم اسماعیل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں، جو ہم آپ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہمیں بنا لے مسلمین فرما برداروں میں سے، لکا اپنے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن امت مسلمتن فرما بردار، لکا اپنی، و ارینا اور ہمیں دکھا مناسکنا حج کے طریقے، و تب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اب یہ ان کی دعا کا سلسلہ ہے۔ پہلے انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لیے دعا مانگی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ امن میں رہیں، ان کو بہت رزق ملے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ تو اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے رکھنا۔ یہ دعا آپ جب بھی نماز پڑھو یہ دعا ضرور مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے، جو صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے اس رستے پہ گامزن کر دے، وہ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ تو یہ لازمی آپ جو ہے یہ آیت کو یاد کر لیں، یا اگر آپ سے عربی یاد نہیں ہوتی تو آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں۔
آگے وہ کہتے ہیں وہ ارینا مناسکنا و تب علینا، اور ہمیں حج کرنے کے طریقے بتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ مناسک سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائے تھے کہ کیسے کیسے جو ہے انہوں نے حج کرنا ہے۔ دین جو ہے وہ سارا کچھ انہوں نے حج کا طریقے سیکھے تھے، ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے آیت میں ہے انکا انتا، بے شک تو ہی تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ساری جو آیات ہیں نا، جو لاسٹ والی 3 سے 4 آیات ہیں، یہ دعائیں ہی ہیں، ان پہ آپ مارک کر لیں۔ اگلی آیت میں دعا فرمانے ربنا، اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، ان سے یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں ویعلمہم الکتاب اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم انہیں پاک کر دے، انکا بے شک انت تو ہی العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جس رسول کی وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے پیارے آقا ہیں۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھیج۔ آپ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے الہی، اپنے نبی آخر الزمان جو ہوں گے نا، یہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کو جو ہے ہماری نسل میں سے ظاہر فرما، مینس کہ ان کو یہ شرف ہمیں عطا فرما کہ وہ ہماری نسل میں سے جو ہے ان کی پیدائش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد نبی ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی جتنے بھی جو نبی ہیں نا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان میں سے، ان کی نسل میں سے صرف ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ہی، ان کی ہی نسل میں سے ہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ایسا نبی بھیج کہ جو ان پر تیری آیات پڑھے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کے گناہوں، جو گناہ ان پہ چڑھ چکے ہیں، جو گناہوں کی پلیتی ان پہ چڑھ چکی ہے، وہ ان سے پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔